اسی بنیاد پر تم دیکھو تمہارا فرض یہ طریقہ کار ہے، اس طریقے پر کام کرتے رہو، نتیجہ نکلے نہ نکلے تمہیں سے کوئی بحث نہیں۔ ہاں طریقہ کار پر نظر ثانی کرتے رہو، وہ طریقہ محمد رسول اللہ سے ماخوذ اور منہاج لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، ہم نے ہر ایک کو تم میں سے شریعت بھی دی ہے، منہاج بھی دیا ہے۔ منہاج محمد کیا ہے بولو، جو امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجیے، بہت اہم ہے، بس تجزیہ کر لیجیے اب تک جو کچھ آیا ہے اس میں، بلکہ اب آخری دو آیتیں بھی پڑھ لیجیے۔ ایک حیثیت سے یہ 12ویں آیت پر آگے مضمون مکمل ہو گیا۔ ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے یہ، البتہ دنیا میں ایک اور بونس کی شکل میں ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے۔ اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تو اگر وہ کرنا بھی چاہے تو دین حق کو غالب کر دے، آنے واحد ہوئے۔ اللہ کی تمہیں دیکھ رہا ہے بس کہ تم نے کتنی کچھ جانفشانی کی، کہ کیونکہ تمہارا امتحان ہے۔ لیکن تمہاری نگاہوں میں باہر انسان جو تم بربنائے کبھی بشری انسان چاہتا ہے کہ کوئی جو کچھ ہم کریں اس کا نتیجہ بھی اگر نظر آ جائے تو کیا کہنے، وہ افراد تحبونہا، اور وہ دوسری چیز اور بھی جس کا یہ تمہیں پسند ہے، وہ کیا ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، اب اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ یعنی یہ ظاہر بات ہے، یہ کب اتری ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو سمجھیے سورہ صف کو، سورہ احزاب کا ضمیمہ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہی الفاظ آئے ہیں، اور اے نبی اس کی بشارت دے دیجیے اہل ایمان کو۔ قول میں حضور کا آپ کو سنا چکا ہوں، آپ نے فرما دیا تھا غزوہ احزاب کے بعد، لن تغزوکم قریش بعد عہدکم ھذا، اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر چڑھ کر نہیں آ سکتے، ایگزاسٹ ہو چکے، ولکنکم تغزونہم، اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا، اور وہ انیشیٹو تھا کہ جو عمرے کے سفر کی نیت سے آپ نے کیا، صلح حدیبیہ ہو گئی، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیت ہو گئی۔ اور دوسری چیز آخرت میں یا ایک روحانی جو مقام تمہیں اس سے حاصل ہوگا، تم اللہ کے مددگار کا قرار پاؤ گے، اس سے اونچا کوئی مقام ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اگر تم اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے اپنی جانیں لگا رہے ہو تو کس کے مددگار ہو، اللہ کا دین ہے، جھنڈا اس کا، اور یہ فرض منصبی اصل کا محمد کا تو ان کی بھی مدد ہے، من انصاری اللہ آگے آ جائے گا۔ اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو، کما قال عیسی مریم للحواریین، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ دیکھیے جس بیعت کی نسبتیں آئی تھی دو، بیعت حضور سے، بیعت اللہ سے، لہذا تیسرا حق اللہ، وہی مسئلہ یہ ہے، نصرت اللہ کی، لیکن میری نصرت اللہ کی طرف، اللہ کی نصرت کیسے کرو گے، میری نصرت تو اللہ کے راستے میں، محمد رسول اللہ والذین معہ۔ اب یہ طریقہ جو فطری ہے وہ یہی ہے، جس کو بھی اللہ ہمت دے دے، بتاؤ میں نے یکسو ہو کے فیصلہ کر لیا، میں نے تو اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا ہے، آؤ بھائی کون میرے ساتھ آتا ہے، میں نے انصاری اللہ، میں تو چل رہا ہوں، کوئی ساتھی ملے گا کبھی چلوں گا، نہیں ملے گا کبھی چلوں گا، اب کون میرے ساتھ آتا ہے، میں نے انصاری اللہ، جو ہاتھ میں ہاتھ دے اس کا ساتھی ہے۔ اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اگرچہ وہ مددگار تھے حضرت عیسیٰ کے، حقیقت میں تھے اللہ کے، بظاہر عیسیٰ کے، حقیقت اللہ کے۔ فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو ایمان لے آیا اور ایک وہ جو کفر پر اڑا رہا، وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف، کہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے دشمنوں کے خلاف، اصبحوا ظاہرین، بالآخر وہی کامیاب ہوئے۔ لیکن یہ کامیابی آسانی سے ہاتھ نہیں آئی تھی، اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، 300 برس لگے ہیں حواریین مسیح کو، اور ان کے اصل پیروکار جو تھے حضرت مسیح کے، وہ سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں۔ تاریخ انسانی میں اگر آپ لیں گے ایک مقدار کی حیثیت سے تو اتنی زیادہ قربانیاں شاید کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ ایک ہے چیز جو ہے وہ سمٹ کر آ گئی ہو چھوٹے تھوڑے سے وقت میں،
وہ ہے حضور کا معاملہ، یہ حضور کا اور آپ کے ساتھیوں کا. لیکن جتنے طویل عرصے تک اور جس قدر شدید پرسیکیوشن، عام خیال یہی ہے، میں بھی اس کا قائل ہوں کہ یہ سورہ یاسین میں جو ذکر ہے، وہ جو 2 رسول بھیجے گئے اور پھر تیسرا بھیجا گیا، وہ اصل میں حواریین مسیح تھے، رسول کے رسول تھے، اللہ کے رسول نہیں تھے براہ راست. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے پرسیکیوشن ہوئی ہے ان کی، جس طریقے سے ستایا گیا. جو اصحاب الاخدود تھے وہ بھی عیسائی تھے، جن کو کہ یہودیوں نے جلایا، ابو نواس نے، وہ بھی عیسائی تھے، حضرت مسیح کے ماننے والے. اسی طریقے سے یہ 7 سلیپرز کون سے جو جان بچا کر گئے تھے، یا اصحاب کہف عیسائی تھے. رومی شہنشاہیت تھی، بت پرستوں کی شہنشاہیت تھی، اس میں جو کچھ پرسیکیوشن ہوئی ہے وہ تو 300 عیسوی میں پھر رومن امپائر نے عیسائیت قبول کی ہے. اس کے بعد سے پھر ظاہر بات ہے، چاہے عیسیٰ کو وہ صحیح طور پہ مانتے ہیں، غلط طور پہ مانتے ہیں، ان عیسیٰ کے ماننے والے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ حرام زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے. بس اتنا فرق ہو گیا، وہ انتہا کو نکل گئے اور دوسری انتہا کو نکل گئے. ماسٹر کہتے ہیں کھلا کھلا سن آف مین، اور وہ لوگ کہتے اللہ، لیکن مانتے تو ہیں، یہ انکار کرتے ہیں. تو مان ہمارے نبی کتنے ہی لوگ ہیں حضور کے رتبے کو جب ذاتوں میں بیان کرنے آئیں گے، اللہ سے کم چھوڑتے ہیں، اللہ سے اوپر بتا دیتے ہیں. اور تعال کا عقیدہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہی جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر اوپر پڑا، وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. مدینے کی مسجد میں منبر کے اوپر بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا. عرب میں سے عین نکال کے کیا لے جائے گا؟ رب. کون ہے کہنے والا؟ ہی مسلمان، محمد کا ہوتی ہے. یہ جو امتحان ہوتی ہے، غلو ہوتا ہے. یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، تو غلو ہم کم کرنے والے. کون سا جرم ہے جو پچھلے نے کیا ہم نے نہیں کیا، سوائے اس کے کہ اس قرآن کی تحریف ہم نہیں کر سکے، اس کے متن کی بس. اور وہ اس لیے اسپیشل پروٹیکشن اللہ کی. یہ ہے سورہ صف. ایک سورت بھی سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. البتہ یہ جو قتال اس میں بتایا گیا، میں نے عرض کیا تھا قتال ایسا نہیں کہ اٹھاؤ ہتھیار جاؤ ہمارا مارو اور خودکشی کر لو، ٹکرا جاؤ. اس کا ایک پروسیس ہے. پہلے اس کے لیے مردان کار چاہیے، ایسے مردان کار جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی کوئی محبت نہ رہ گئی ہو، جو ہم سورہ شورى میں پڑھ چکے ہیں. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. طالب آخرت بن چکے ہو. واقعتاً کہنے کی حد تک نہیں، زبانی کلامی نہیں، فی الواقع. پھر ان کے اندر وہ اخلاص اور خلوص، پھر ایک نظم کی پابندی، ایک لیڈر کے ساتھ عہد،